الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي وشافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله،
أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا ابنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري، إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري، إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة
واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. جو ہماری گفتگو چل رہی تھی اس آیت کے سلسلے میں کہ جہاں پر پروردگار عالم زن و مرد، خاتون اور مرد، خواتین و حضرات دونوں سے مخاطب ہو کر یہ فرما رہا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو بھی عمل اچھا کرے گا وہ مؤمن، اور وہ صاحب ایمان ہوگا، مومن ہوگا، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو ہم اس کو یقیناً حیات طیبہ عطا کریں گے، ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون، اور جو ان کے کام انہوں نے دنیا میں کیے تھے اور جو وہ کام کر رہے ہیں، ہم ان کو ضرور بہترین اجر دیں گے۔ یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ بہترین اجر قیامت میں بھی ملے گا، قبر میں بھی ملے گا، اور یہ آیت منع نہیں کر رہی کہ دنیا میں نہیں ملے گا، دنیا میں بھی کوئی نہ کوئی اجر یقیناً ملے گا۔ یہاں تک بات، اور پھر کل میں نے یہ بات بتائی کہ اس آیت کو چننے کا مقصد کیا ہے، جو سلیکٹ کیا گیا وہ یہ کہ اہل بیت اور ہماری زندگی، یا اہل بیت ہماری زندگیاں، یہ ہے۔ تو بنیاد یہ آیت ہے کہ اہل بیت کی زندگی مکمل عمل صالح ہے، اہل بیت کی زندگی تمام اچھے اعمال پر مشتمل ہے، اہل بیت کا کردار، اخلاق، اور سیدھی سادی بات ہے کہ انسان کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کو اپنا ایک رول ماڈل قرار دے۔ بچے جو کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں یا فٹ بال کھیلنا چاہتے ہیں، وہ کسی کھلاڑی کو، کسی کو اپنا ایک رول ماڈل بناتے ہیں۔ اور آپ انسانی نفسیات، یہ میں کھیل تماشے کی بات نہیں کر رہا ممبر میں بیٹھ کے، انسانی نفسیات کی بات کر رہا ہوں۔ فرض کیجئے ایک نمبر ہے، فلاں کھلاڑی پہنتا ہے کرکٹ یا ہاکی یا فٹ بال کا، کوئی بھی نمبر 1 سے لے کر 12 تک، 14 تک، 16 تک،
کوئی بھی نمبر اس پہ اس کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ شرٹس بک رہی ہوتی ہیں اور بچے بڑے شوق سے پہنتے ہیں. اگر بچے کو بٹھا کر آپ یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ نہ تم وہ کھلاڑی بن گئے ہو، نہ کوئی تمہارا انٹرویو لینے آئے گا، نہ اخبار میں تصویر جائے گی، لیکن بچہ خوش ہے اسی میں کہ کم از کم اس جیسا نمبر، اس طرح کی ٹی شرٹ اور اس کا نام میری پیٹھ پر لکھا ہوا ہے. تو یہی چیز انسانی نفسیات، ہیومن سائیکولوجی میں ہے، اور اسی چیز کو لگتا یہ ہے کہ پروردگار، لگتا اس لیے کہ نسبت میں نہیں دے رہا، سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی اپنے وجود پر وہ نمبر لکھو جو اہل بیت کا ہے، وہ رنگ لگاؤ اپنے اوپر جو اہل بیت کا ہے. قرآن نے کہا سورہ بقرہ میں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کا رنگ اس کا خیال رکھو، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے. تو یہ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ یعنی اللہ کا رنگ، اللہ کا کوئی رنگ نہیں ہے، اللہ میٹر نہیں ہے، مٹیریلسٹک چیزوں کے دائرے میں نہیں آتا. پھر یہ اللہ کا رنگ کہاں سے؟ یعنی خدا تمہارے اوپر رنگ کرنا چاہتا ہے، کس کا؟ شجاعت کا، صبر کا، سخاوت کا. خدا تم پر سے رنگ کو اکھیڑنا چاہتا ہے، کس کے؟ بزدلی کے، کنجوسی کے، بخل کے، غیبت کے، تہمت کے، حسد، کینہ، نفرت، لالچ، ان سب کو ہٹانا چاہتا ہے. خدا کہنا چاہتا ہے کہ محنت کرو، آگے بڑھو، عبادت کرو، اچھے انسان بنو. یہ رنگ خدا لگانا چاہتا ہے. تو انسان یہ رنگ اپنے اوپر لانا چاہتا ہے. اور دیکھیے، توجہ کیجئے گا کہ اہل بیت کو جو پروردگار عالم نے دنیا میں بھیجا اور ہم کو حکم دیا ان سے مودت کرو، ان سے محبت کرو، ان کی طرح کے اعمال کرو، تو صرف اہل بیت ایک خشک شخصیات کا نام نہیں ہے، ڈرائی پرسنالٹیز. ایک پروفیسر ہوتا ہے، بہترین یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، لیکن اس کی شخصیت بڑی خشک ہے. بچوں کے ساتھ بات کرتا ہے، پی ایچ ڈی کے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ایم ایس سی کے، تو بہت اکھڑ پنے سے، بدتمیزی کے ساتھ ڈانٹ دیتا ہے، کسی کی بھی انسلٹ کر دیتا ہے، لیکن بچے مجبور ہیں اس کے پاس جانے کے لیے کیونکہ ضرورت ہے. نہیں جائیں گے کیا کریں گے؟ اہل بیت علیہم السلام کو خدا نے کہا ان کی طرف جاؤ. اب آپ دیکھیے ان کی شخصیت کو کس طرح سے رکھا. ان کی شخصیت کو جا کر اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ اہل بیت کی شخصیت کیا ہے، تو زیادہ جامع کبیرہ کا مطالعہ کیجئے. صبر، حلم، پاکیزگی، شرافت، کرامت، سخاوت. یعنی ایک نان مسلم، غیر مسلم بھی اگر ہے، خدا کو نہیں مانتا، غیر مسلم کہنا غلط ہے، خدا کو نہیں مانتا، لیکن وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جب آ رہا ہے تو بڑے احترام سے بات کر رہا ہے. ایک شخص ہے کہ جو امام محمد باقر کو نہیں مانتا، بہار الانوار کی روایت ہے، دمشق سے اٹھ کر آیا ہے. آپ کے ذہن میں ہے کہ دمشق کا کیا حال ہے؟ دمشق سے اٹھ کر آیا امام باقر علیہ السلام کے پاس، مدینہ آ کر رکا ہوا ہے، زیارت کے لیے آیا، حج کے لیے آیا. آتا ہے، کہتا ہے کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا، اور میرا ایمان ہے کہ خدا خوش ہوتا ہے جب تم سے بغض رکھا جائے، تمہارے دادا سے بغض رکھا جائے، اور میرا امیر المومنین جو دمشق میں بیٹھا ہے وہ خوش ہوتا ہے جب تم سے بغض رکھا جائے. تو پھر کیوں آتے ہو میرے پاس؟ امام پوچھ سکتے ہیں. جواب دیا اس نے کہ میں تمہارے پاس اس لیے آتا ہوں کہ حسن ادب ہے اور حسن لفظ ہے، گفتگو اچھی کرتے ہو، ادب والے آدمی ہو، فصاحت و بلاغت کے ساتھ گفتگو کرتے ہو. یعنی آج کے دور میں بے عزتی نہیں کرتے کسی کی، بہت پیار سے، محبت سے گفتگو کرتے ہو. اور بعد میں واقعہ ہے یہ بہار الانوار میں کہ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ ابن رسول اللہ جو آپ کے پاس آتا تھا، دمشق والا شخص مر گیا، مدینے میں ہی ہے. امام نے کہا مرا نہیں ہے، جاؤ وہ زندہ ہے. اور واقعہ پھر جب وہ بیدار ہوا، دوبارہ اس کو زندگی ملی، تو اس نے گواہی دی امام باقر کی امامت کی، اور اس نے کہا کہ جو دو مجھے منکر نکیر لینے آئے تھے ان کو میں نے خواب میں دیکھا یا مرنے کے بعد کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں محمد ابن علی باقر نے کہا ہے، حکم دیا ہے کہ اس کی جان کو چھوڑ دو. تو واقعہ موجود ہے بہار الانوار کے اندر. تو دیکھیے آپ، توجہ کیا آپ نے کہ امام باقر علیہ السلام کی اگر اتنی طاقت ہے کہ وہ مرنے کے بعد اس کو یہ منظر دکھا سکیں کہ دیکھ تیری زندگی جو تجھے دوبارہ مل رہی ہے وہ میری وجہ سے مل رہی ہے. تو جب یہ آتا تھا روزانہ تو امام ایک اشارہ کرتے انگلی کا، آنکھیں غور سے دیکھتے، اس کا دل کو بدل دیتے. امام نے یہ کام نہیں کیا. یہ کام کب ہوا؟ اس وقت ہوا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے مطلب کیا ہے مجھے نہیں پتا. جو بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہے، جو ہم ہیومن لیول پہ سمجھ سکتے ہیں، انسانی سطح پر، ہم جو یہاں پر
اب تو سب خیر یہ آن لائن ہو رہا ہے. پہلے کہنے کی عادت تھی کہ آپ حضرات جو بیٹھے ہیں یہاں پر, اب تو کوئی بھی نہیں بیٹھا, کہ جو حضرات بیٹھے ہوتے تھے آن لائن ہے سب سلسلہ. فرض کیجئے کہ جو یہاں پر ہوتے تھے, اس وائرس سے پہلے سلسلہ ہوتا تھا کہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے, ہم سب بیٹھے ہیں مجلس میں امام باقر علیہ السلام کی. یہ شخص آ رہا ہے دمشق والا, بدتمیزی کر رہا ہے, بے ادبی کر رہا ہے, کہہ رہا ہے میرا ایمان ہے کہ تم سے نفرت کی جائے تمہارے دادا سے تو خدا خوش ہوتا ہے, رسول خدا خوش ہوتے ہیں, اور میرا امیر المؤمنین خوش ہوتا ہے. ہم سب بیٹھے ہیں وہاں پر, ہم اس کی شکل دیکھیں گے, امام باقر کی شکل دیکھیں گے, یہی ہوگا نا. باہر نکل کے اس سے کہیں گے کہ تم کیسے بات کر رہے ہو. لیکن جب وہ ایک دفعہ دو دفعہ ڈیلی آئے گا, روزانہ آئے گا, اور ہم دیکھیں گے امام اس سے گفتگو کس طرح سے کر رہے ہیں, تو یہ 150 کا جو مجمع وہاں بیٹھا ہے وہ ایک طرح سے زندگی کا ایک اصول سیکھ رہا ہے. یہ ہے وہ ٹاپک, یہ ہے وہ عنوان کہ اہل بیت ہماری زندگیاں, کہ دیکھو امام باقر کے سامنے آ کر وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میرا ایمان ہے کہ خدا خوش ہوتا ہے تم سے نفرت کروں, رسول اللہ خوش ہوتے ہیں تم سے نفرت کروں, امیر المؤمنین جو میرا دمشق میں بیٹھا ہے خوش ہوتا ہے تم سے نفرت کی جائے. لوگ سیکھ رہے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام کس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں, اور وہ یہ اقرار بھی کر رہا ہے, اعتراف کر رہا ہے کہ تمہارے پاس لفظ اچھے ہوتے ہیں, گفتگو اچھی کرتے ہو, ادب کے ساتھ کرتے ہو. اور امام باقر علیہ السلام اس کو دھتکار نہیں رہے, یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اندر مت آنے دینا, نکل جاؤ میرے گھر سے. تو یہ بڑی عجیب چیزیں ہیں کہ جو کس طرح سے ائمہ کی زندگی میں ہم کو دکھتی ہیں. اچھا, اب یہاں پر اچھی زندگی کے حوالے سے کل میں نے ایک بات کری کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے مولانا گھر کو جنت کیسے بنائے. گھر جنت نہیں بن سکتا. جنت میں یہ ہے کہ کوئی تکلیف آپ کو نہیں ہوگی, کوئی اذیت نہیں ہوگی, گھر کے اندر آپ رہیں, بچوں کے ساتھ جتنی بھی انڈرسٹینڈنگ ہو, بیوی کے ساتھ جتنی بھی انڈرسٹینڈنگ ہو, کہیں نہ کہیں ٹکراؤ آتا ہے, کہیں نہ کہیں اختلاف آتا ہے. مردوں کو ہمیشہ کچھ شکایتیں رہتی ہیں بیویوں سے, بیویوں کو ہمیشہ مردوں سے کچھ شکایتیں رہتی ہیں. یہ تو میں بڑے ایک نچلے لوور اسکیل پہ بات کر رہا ہوں. اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو ساس سسر, دیور, نند, بھاوت, جٹھانی, دیورانی, اور پھر وہ سلسلے سارے الگ ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر آ کر فیملی سسٹم پر بھی کچھ گفتگو کرنی ہے. اور آپ حضرات دیکھیے, کیونکہ یہ اس وقت کی مجلس ہے اور ہماری جو مومنات ہیں گھروں میں ہیں اس وقت, وہ سن رہی ہے مجلس, بنیادی طور پر یہ مجلس ان کے لیے ہے, تو اس مجلس کا وقت بھی ذرا میں کوشش کرتا ہوں کہ کم ہو, اور مجلس کے میں وہ چیزیں بتائی جائیں کہ جو تربیت کے حوالے سے ہیں. فضائل کا ذرا یہاں پر عنصر اور ایلیمنٹ کم ہوتا ہے, البتہ اس عنوان سے فضائل کم ہوتے ہیں جس کو ہمارا فضائل کہتے ہیں. ورنہ خود یہی امام کی ایک فضیلت ہے کہ صبح کو 10:30 بجے خواتین مجلس ماتم کرنے کے بعد رات کو دیر تک یہ بیچاری مومنات سن رہی ہے مجلس امام کے نام پر. تو اب یہ ایک بات بہت احتیاط سے کہنی چاہیے کہ جو ہمارے یہاں کا بر صغیر کا فیملی سیٹ اپ ہے, معذرت کے ساتھ بنیادی طور پر اس کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات آپ لکھ لیجئے, اور انشاءاللہ تعالی میں اس کو واضح کروں گا اشارتاً, کیونکہ زیادہ تفصیل سے واضح نہیں کیا جا سکتا. ہم کو ان چیزوں کو برداشت کرنے کا حکم دیا جاتا ہے بر صغیر میں کہ جس کو برداشت کرنے کا معصومین نے بھی حکم نہیں دیا. جن چیزوں کو کرنے کا معصومین نے پسند نہیں فرمایا, یہ کیا کر رہے ہو کام. یعنی میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہا ہوں, ایک میرا چھوٹا بھائی ہے, ایک میرا بڑا بھائی ہے, ایک میرے والد ہیں, والد کو ٹی وی دیکھنے کا شوق ہے, ایک میرا بڑا بھائی ہے اس نے فلانا چینل لگوایا ہوا ہے, اس کے پاس ڈش اینٹینا, اس کے پاس 5000 چینلز کا کیبل لگا ہے. میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ تم وہاں مت دیکھو جا کر, وہاں گانا آ رہا ہے, وہاں فلم آ رہی ہے. وہ بچے کہہ رہے ہیں کہ چچا نے بلایا, تایا نے بلایا, دادا فلاں چیز دیکھ رہے ہیں, دادی فلاں چیز. اب میں یہاں پر جنگ کھول دوں, فرنٹ کھول دوں, ایک کس کے خلاف, اپنے ماں باپ کے خلاف, اپنے بڑے بھائی کے خلاف اور دوسرے رشتہ داروں کے خلاف, مسلسل, اور برداشت کروں. مولانا کے پاس الگ ہو جائیے آپ, عالم نے کہا الگ ہو جائیے, عالم کو چھوڑ دیجئے, مرج تقلید نے کہا الگ ہو جاؤ, برا سمجھا جائے گا. تو اب مرج تقلید اگر جل کے جواب دے دے تو پھر انتظار کرو اپنے بچوں کی بربادی کا اور اپنی بدبختی کا. قبلہ کوئی دعا بتائیے. ارے دعا کوئی ایسی ہوتی تو رسول خدا جو معجزہ دکھا سکتے تھے انہوں نے تبلیغ کی. تو دیکھیے بعض دفعہ ہمیں فضول کی چیزیں برداشت کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. اور یہاں پر میں کہہ دوں کہ ماں باپ اس گناہ میں مکمل شریک ہیں کہ وہ اسٹینڈ نہیں لیتے صحیح جگہ پر اپنی صحیح اولاد کا دفاع کرنے کے لیے, کہ جس اولاد کے ساتھ صحیح کرائٹیریا ہے, صحیح بات کر رہا ہے, ماں باپ دفاع نہیں کرتے. سارے بچے ساتھ رہیں, سارے بچے ساتھ رہیں. ارے صاحب آپ کبوتر ہیں, آپ باز ہیں, فیلکن ہیں, جو سارے بچے آپ کے پروں کے نیچے رہیں گے. وہ بھی ایک مدت کے بعد اپنے بچوں کو دوسرے گھونسلے میں بھیج دیتے ہیں, کہتے ہیں الگ رہو. تو
یہاں پر بات یہ نہیں ہو رہی کہ الگ رہنا صحیح ہے یا ساتھ رہنا صحیح ہے. بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ جو ہمارا سسٹم ہے یا تو ساتھ رہیں تو ہر ایک کے سامنے لائن ڈرا ہو جائے کہ صاحب آپ کے اختیارات یہاں تک ہیں, اس کے بعد آپ کے اختیارات نہیں ہیں. اور پرائیویٹ لائف, پرائیویسی, انٹیمیسی جو انسان کی ہوتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ, خود اس کی اپنی ذاتی زندگی وہ برباد ہو کر رہ جاتی ہے اور اس کو ایک فیصلہ کرتے وقت 15 لوگوں کو دیکھنا ہوتا ہے. دیکھیے یہ جو شخص گھر میں رہ رہا ہے یہ امام معصوم نہیں ہے کہ جو پوری امت کو ساتھ لے کر چلے. یہ ایک شخص ہے 9 to 5 جانے والا کاروباری. تو ہمیں فقہ کو دیکھنا چاہیے, اخلاق اہل بیت کو دیکھنا چاہیے, سچویشن کو دیکھنا چاہیے, سولوشنز کو دیکھنا چاہیے. پھر ہم یہ توقع نہ رکھیں کہ مولانا گھر میں سکون ہو جائے. گھر میں سکون نہیں آ سکتا. اچھا تو جو میاں بیوی بالکل الگ رہ رہے ہیں اور 1000 میٹر کا گھر ہے, 8-10 بیڈ روم ہے, نوکر چاکر ہیں, وہ میاں بیوی خوش ہیں؟ وہ بھی خوش نہیں ہیں. ضروری نہیں ہے وہ خوش ہوں, کیونکہ معیار یہ کرائٹیریا, پیمانہ یہ کہ جب تک آپ خدا کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے, جب تک آپ اخلاق کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے, 10,000 میٹر کا گھر دے دیا جائے انسان خوش نہیں رہ سکتا. لیکن میرا جو مطلب تھا وہ یہ تھا بر صغیر کے اندر جو سسٹم ہے, اور خواتین ہماری بعض لحاظ سے بہت زیادہ مظلوم واقع ہوئی ہیں کہ اگر ان کی اپنے ساس کے ساتھ انبن ہو اور یہاں سے ادھر شوہر کچھ کہہ رہا ہے, ادھر سے ساس کچھ کہہ رہی ہے. ایک اور لحاظ سے خواتین مظلوم واقع ہوتی ہیں کہ بھائی ان کا کچھ کہہ رہا ہے, شوہر کچھ کہہ رہا ہے, شوہر کہہ رہا ہے تمہارا بھائی ایسا, بھائی کہہ رہا ہے تمہارا شوہر ویسا. اب یہ خاتون پس رہی ہے. کس طرح سے پس رہی ہے؟ ادھر سے بھائی ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے, ادھر سے شوہر ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے. یہ خاتون نہ بھائی کو چھوڑ سکتی ہے نہ شوہر کو چھوڑ سکتی ہے. اور جب جا کر بات کی جاتی ہے, کاؤنسلنگ کی جاتی ہے, کسی بھی عالم کے پاس مرجع تقلید کے دفتر میں خط آتے ہیں یا جو نفسیات کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں یہ اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, سب کو ساتھ بٹھاؤ, کہو کہ یہ آپ اس لائن کو آپ نے کراس کیا, غلط کیا, پیچھے جائیے, اور آپ جو اس لائن کے پاس آ گئے آپ بھی پیچھے جائیے. ہر آدمی اپنی جگہ پر کھڑا ہو جائے تو بہت سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. لیکن بہرحال یہ نہیں ہوتا. اچھا اب میں دوبارہ ہوں, یہ تھوڑی سی نصیحتیں تھیں. زندگی اچھی کہاں سے شروع کی جائے؟ دیکھیے تقریباً 20 منٹ ہو چکے ہیں مجھے. ایک بات تو یہ کہ گھر کے اندر چھٹیاں تھیں, آج کل ایک ماحول بنائیے سیکھنے سکھانے کا, کچھ علمی گفتگو کرنے کا. علمی گفتگو جب میں کہہ رہا ہوں تو کیا مطلب ہے علمی گفتگو کرنے کا؟ علمی گفتگو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نجف اور قم کے درس خارج کو لائیں, اس کے نوٹس کو پڑھیں اور بات کریں. علمی گفتگو کا مطلب یہ نہیں کہ فلسفہ اور کلام کی باتیں اور عرفان اور ادبیات کی باتیں آپ کریں. علمی گفتگو کا مطلب یہی ہے کہ جو روزمرہ کی باتیں ہیں, مثلا بچوں کو بٹھائیں. میں باپوں سے کہہ رہا ہوں, ماؤں سے کہہ رہا ہوں, اور ماں باپ سے کہہ رہا ہوں, بچوں کی غیر موجودگی میں, ایبسنس میں, اپنے بچوں کی میاں بیوی بیٹھ کر بات کریں کہ ہمیں بچوں کو یہ تربیت دینی ہے کہ نہیں دینی. ایک دفعہ شوہر کہہ رہا نہیں مجھے اس سے غرض نہیں, میری بیٹی پردہ کرے نہیں کرے, گانا سنے نہیں سنے, نامحرم کے ساتھ آ جائے, میرے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اب یہ خدا کے لیے ایشو ہے کہ نہیں ہے آپ سب کو پتہ ہے. باپوں کو خیال رکھنا چاہیے, ماؤں کو خیال رکھنا چاہیے. جہاں پر میاں بیوی, پیرنٹس, فادر اور مدر, ماں باپ مانتے ہیں کہ ہمیں بچوں کی تربیت کرنی چاہیے, تو سرکار کمپنی ایک صابن بناتی ہے, ایک کمپنی ہے وہ پاؤڈر بناتی ہے ڈٹرجنٹ. جب وہ نیا کوئی برانڈ کہیے کوئی نیا پاؤڈر انٹروڈیوس کرتی ہے تو سب کو بلاتی ہے, اپنے جی ایم کو اور پتہ نہیں کیا کیا, جو سب میٹنگ ہوتی ہے کہ جی ہمیں یہ انٹروڈیوس کرنا ہے, کیا کریں. میٹنگز چلتی ہیں کئی گھنٹے تک, اور تجربہ کار لوگ, ایکسپیرینس لوگ گفتگو کرتے ہیں. پھر طے پاتا ہے کس ڈیٹ کو کون صاحبہ آئیں گی, وہ اس پاؤڈر کو ہاتھ میں لے کر, کتنے منٹ کا ہوگا, کیا کیا کیا, پھر تیار ہوتا ہے اور اس میں 6 مہینے لگ جاتے ہیں. اور پھر تو آپ ایک نسل کو بنانے کی بات کریں. میٹنگ تو کیا کیجئے روزانہ, ماں بیوی اور میاں بیوی بیٹھ کر کہ دیکھیے بچی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے, کیا کرنا ہے, اس کو پردے کی عادت ڈالنی ہے نہیں ڈالنی, 6 سال کی ہو چکی ہے, کیا کرنا ہے, فتویٰ پوچھا ہے. نہ کہ ریڈیکل ریلیجیس بن جائیں, نہیں, لیکن جو کم از کم خدا نے چاہے اس پہ میٹنگ کریے بیٹھ کے. ایک سرف کا ڈٹرجنٹ کا ڈبہ آپ کو بنانا ہے, ایک صابن انٹروڈیوس کروانا ہے. آپ کہتے ہیں 14 اگست کو. یہی کمپنی ہندوستان میں جب جاتی ہے کہتی ہے 15 اگست, کہتی ہے دیوالی. یہی کمپنی کراچی میں آتی ہے, پاکستان میں, لاہور میں, اسلام آباد میں, کہتی ہے عید الفطر. کمپنی وہی ہے, صابن وہی ہے, نام وہی ہے, لیکن ہندوستان کے حوالے سے ایک الگ دن کا انتخاب کیا جاتا ہے,
پاکستان کے حوالے سے ایک الگ دن کا انتخاب کیا جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جن کو آپ مخاطب کر رہے ہیں, جن کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں, جن سے آپ کو پیسہ نکلوانا ہے جیب سے کہ ہمارا صابن خریدیں, آپ ان کو دیکھ کر اپنا صابن, اپنا سوپ, اپنا فیس واش انٹروڈیوس کرواتے ہیں. بچوں کے لیے بھی دیکھیے آپ کس طرح سے بات کرنی ہے, کب کرنی ہے. تو میاں بیوی بیٹھ کر میٹنگ کریں, کیا کرنا ہے. مثال دیتا ہوں میں, بیٹھے ہوئے دیکھیے ماں باپ کو چاہیے بچوں کو ٹائم دیں. یہ میری نسل اور مجھ سے پچھلی والی نسل, اس وقت ضروری نہیں تھا کہ باپ بچوں کو ٹائم دے, لیکن آج کل ضروری ہے. بیٹھیں کہ میں وضو کے اندر اگر کسی کی پٹی بندھی ہے کیسے وضو ہوگا بتا سکتے ہو؟ بچے کو آپ کی انگریزی آتی ہے, آپ وہ مسئلہ نکالیں. مسئلہ نمبر فرض کیجئے فلاں فلاں فلاں, جس میں لکھا ہوا ہو. اگر کسی کے زخم میں پٹی بندھی ہے تو وہ پٹی اگر پاک ہے اس پر گیلا ہاتھ پھیر لے, نہیں ہے اس پہ کپڑا پاک لپیٹے اس پہ گیلا ہاتھ پھیر لے. بیٹا یہ مسئلہ پڑھ کے بتاؤ کیا سمجھے. بچہ مسئلہ پڑھے گا, 5 منٹ ڈسکس ہو. جب تک آپ کی بیگم چپس تل رہی ہیں, سموسے تل رہی ہیں شام کی چائے کے لیے, 5 منٹ بچوں کو بٹھا کے یہ مسئلہ ڈسکس ہو. ایک مسئلہ سیکھ لیا, ہضم کر لیا, ڈائجسٹ کر لیا, یہ بات ہے. بچہ اگر کوئی بات کرتا ہے امیر المومنین کے بارے میں تو بتائیے آپ کہ کیا ہوا امیر المومنین کے بارے میں, ایک پوائنٹ اس کو ہضم کیجئے. اس کے لیے آپ کو خود سوچنا پڑے گا, اس کے لیے آپ کو مولانا کے ساتھ واٹس ایپ پر رابطے میں رہنا پڑے گا, کچھ کتاب پڑھنی پڑے گی. آج کل یعنی اگر یہ امام کا زمانہ ہوتا واٹس ایپ والا تو نہ جانے کیا انقلاب آ چکا ہوتا اور کس حد تک علم پھیل چکا. انقلاب کا مطلب علم پھیل چکا ہوتا. تو واٹس ایپ سب کے پاس ہے, رابطے میں رہیں, بچوں کے لیے ٹائم لگائیں. بنیادی طریقے پہ جہاں سے تربیت شروع ہوتی ہے وہ جناب امام سجاد علیہ السلام اور مولا کائنات علیہ السلام کی 2 حدیثیں میں پڑھ رہا ہوں. میں نے پہلے بھی پڑھی تھی لیکن وہ ایصال ثواب کی مجلس تھی, لہٰذا جو مرحومین کے یا مرحوم کے لواحقین کے رشتہ دار تھے انہوں نے سنی, لیکن حدیث بہت اچھی ہے. تو آپ دیکھیے کہ ہمیں کہاں سے آغاز ہونا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب پوچھا گیا مولا کائنات سے کہ اس آیت کے بارے میں, الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا, فرمایا یہ لوگ کون ہیں. اب دیکھیے بنیاد کہاں سے. امیر المومنین پہلی چیز بتا رہے ہیں, یہ لوگ کون ہیں کہ جو چاہنے والے ہیں سچے اہل بیت کے اور جنہوں نے عمل صالح کیا. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ وحد اللہ بصفاتہ یا آمنوا باللہ بصفاتہ. سب سے بنیادی چیز اللہ پر ایمان لائے ہیں, اس کی صفات کے مطابق اللہ کو ایک مانا ہے. یہی چیز آپ اپنے بچوں کو 10 منٹ بٹھا کر کیجئے کہ بھائی کوئی تم سے پوچھ لے خدا ثابت کرو, کیسے ثابت کرو گے؟ اچھا تم بتاؤ کہ کوئی خدا پر اعتراض کبھی آیا ہے تمہارے ذہن میں کہ خدا ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہاں پر جب آپ بچے کے ساتھ گفتگو کیجئے تو گاڑی ترین کنسنٹریٹڈ بڑی ثقیل بہت بھاری بھرکم فلسفی دلیلیں گوگل سے نکال کر بات مت کیجئے. کتاب التوحید میں جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے خدا کو ثابت کیا ہے سب سے آسان ترین طریقے سے, عرفی طریقے سے, ہیومنلی لیول پر آ کر اس کے ذریعے بات کیجئے. خدا کے وجود پہ آج گفتگو ہو گئی, رسول خدا پر گفتگو ہو گئی. امام معصوم ہوتا ہے, مرجع تقلید اور امام معصوم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کوئی فرق ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بتاؤ. جو بچہ غلط جواب دے ڈانٹیے مت, اس سے کہیے اچھا ٹھیک ہے ویری گڈ شکریہ, تمہارا یہ اوپینین ہے, اوکے ٹھیک ہے بیٹا تمہارا کوئی اور اوپینین ہے. اگر کوئی اور بچہ نہیں, ایک بچہ ہے آپ کے گھر میں, ایک اولاد ہے, تو کہیے اگر کوئی تمہارے اس بات کے مقابلے میں یہ جواب دے تو تم پھر کیا جواب دو گے؟ یعنی مختصر بات کیا, اوپر لے کر آئیے بچوں کو. بڑے بڑے علماء کے بارے میں ملتا ہے, یہ بڑے بڑے علماء جو نجف میں رہتے ہیں, جن کے بچے اگر گھر سے باہر نکلیں تو وہاں پہ اسد ابو الحسن اصفہانی کی شکل دکھ رہی ہے, وہاں پہ مرحوم نائینی, وہاں پر فلاں آیت اللہ, وہاں پر جناب امیر, وہاں ہر طرف. وہ اپنے بچوں کو عصر کے وقت بٹھاتے تھے اور علمی گفتگو کرتے تھے. علمی گفتگو کا میں نے مطلب بتا دیا آپ کو کیا ہے, کہ کس طرح سے انسان گفتگو کرے. اور جب بھی بچہ سوال کرے اور آپ کے سمجھ میں جواب نہ آئے تو یہ ایک گمکری, ایک ٹرک بتاتا ہوں آپ کو بھاگ کے بچ نکلنے کی. وہ یہ ہے کہ بچے سے کہیں کہ پہلے خود سوچو تم اس کے اوپر, 3 دن کا ٹائم ہے. یا آپ اس کو ٹائم نہیں دے رہے, آپ خود ٹائم لے رہے ہیں کہ 3 دن میں ذرا مولانا سے پوچھوں. اب اگر کوئی باپ کہے گا گھر میں کہ بیٹا 3 دن تب خود سوچو, 3 دن بعد جواب دوں گا, تو بچے سمجھ جائیں گے یہ ہمارا جو میپ ہے, روڈ میپ, یہ اب ضائع ہو گیا. لیکن بہرحال امید ہے بچے اس وقت سو رہے ہوں گے, کوئی بچہ اٹھا ہوا نہیں ہوگا, ان کی مائیں اور باپ دیکھ رہے ہوں گے, کیونکہ یہ واٹس ایپ کی نسل ہے. رات کو 2 بجے سوتی ہے, 3 بجے, بعض تو ماشاءاللہ سے نماز صبح کے بعد سوتے ہیں اور پھر وہ 2-3 بجے اٹھتے ہیں. خیر بہرحال اس بات کو جانے دیجیے.
تو میں نے کیا کہا, گھر کے اندر ایک ماحول بنایا جائے. اچھا, اب ہماری مومنات کے ساتھ ایک پرابلم ہے, وہ کیا ہے؟ آج تقریر سنی, واقعا مولانا بہت اچھی بات, اب جو بچہ آیا چلو فوراً بیٹھ جاؤ. دیکھیے لوہے کی اگر راڈ ہے اس کو آپ ایک دم سے نہیں موڑ سکتے. میں نے کیا کہا, چائے بنائیے, جوس, پسند کی چیز ہو, سینڈوچ بھائی, اور اس کے درمیان ایک بات چھیڑ دیجیے, کھانے کے وقت ایک بات کر دی. اچھا آپ کا بچہ پسند نہیں کر رہا, آپ اپنے شوہر کے ساتھ بات کر لیجیے, شوہر آپ کے ساتھ بات کر لے. تو یہ سب چیزیں ہمیں, سب سے پہلی چیز مولا نے کیا بتائی, آمنوا باللہ ہے, وحدوہ بصفات ہے, یا وحدوہ بصفات ہے, خدا کی صفات کے مطابق خدا کو مانا ہے. یعنی خدا کو جسم نہ مانے, خدا کو جسمانیات میں نہ مانے, خدا کو انسانوں کی طرح سے کوئی خصوصیت میں نہ مانے. اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اس کے بعد رسول خدا پر ایمان لائے, وَصَدَّقُوهُ فِي أَقْوَالِهِ وَصَوَّبُوهُ فِي كُلِّ أَفْعَالِهِ. پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ مولا بتا رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ رسول خدا پر ایمان لائے اور کہے کہ رسول خدا نے جو کچھ کہا سچ کہا, اور جو کچھ کیا وہ بہترین تھا, اس سے بہتر کوئی آپشن نہیں ہے. خود میں نے بتایا یہاں پر کہ میں نے خود ایک صاحب سے سنا کہ رسول خدا نے بعض جگہ, یہاں پہ نہیں سنا, میں بتا چکا ہوں یہیں پر اسی محفل میں, کہ نبی کریم نے, رسول خدا نے بعض جگہ پر ایک ویک اسٹینڈ لیا, اس سے زیادہ اسٹرانگ اسٹینڈ لے سکتے تھے. ہاں صحیح ہے, آپ کہہ رہے ہیں لے سکتے تھے, ٹھیک ہے, پاسبل ہے, لاجیکلی پاسبل ہے, لیکن کیا رسول خدا کو حکم خدا کے مطابق لینا چاہیے تھا یا نہیں؟ اور اگر آپ کے مشورے پر معذرت کے ساتھ رسول خدا عمل کرتے تو اس کے ایڈورس ایفیکٹ, برے اثرات, غلط نتائج کیا نکلتے, یہ کیلکولیٹ کیا ہے آپ نے کہ نہیں کیا؟ ایک بات یہ ہے. تو لوگوں نے یہاں تک کہا صوّبوہ فی کل افعالہ, رسول خدا کو ہر فعل میں کہے کہ رسول خدا نے یہ کام جو کیا بہترین تھا, اس سے بہتر کام نہیں ہو سکتا تھا. وَرَأَوْا بَعْدَهُ, اور اس کے بعد رسول خدا کے بعد یہ لوگ سمجھیں, دیکھیں, مانے کس کو, علیًّا سیدن و اماما و قرمن ہماما. سید مانے آقا مانے, امام مانے, و قرمن ہماما کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ شخص کہ جو بہادر ہے, کریم ہے, ساری اچھی صفات اس میں, بہادر ہے, سخی ہے, آقا ہے, سید ہے, معظم ہے, جو احترام کے لائق ہے, اس کے علاوہ کسی کا احترام اس طرح کا نہیں ہے. قرمن و ہماما, یہ عجیب بات ہے. وَاقْتَدَوْا, اور یہ وہ لوگ ہیں جو مولا کائنات کو کاپی کرتے ہیں. کس چیز میں؟ فی اکرام اخوانہم المؤمنین, یہ مولا کائنات کو کاپی کرتے ہیں اپنے مومن بھائیوں کے احترام میں. توجہ کیا آپ نے, علی بن ابی طالب ہے, اگر سلمان آئے اور سلمان سے کہیں کہ سلمان میرے پیر دباؤ, سلمان میرے جوتے پہ ٹاکا لگاؤ, کہہ سکتے ہیں, اور یہ بہت افتخار ہوگا, آنر ہوگا سلمان کے لیے. لیکن آپ دیکھیے کس طرح سے گفتگو کرتے ہیں مولا کائنات اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ, جبکہ علی بن ابی طالب کا رشتہ امت کے ساتھ بھائی والا نہیں ہے, آقا اور غلام والا ہے, لیکن اس کے باوجود کس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں. روایت کہہ رہی ہے وقتدوا, یہ لوگ پیروی کر رہے ہیں کس کی؟ اچھا, اقتدا کا لفظ کیا ہے؟ وقتدوا, اقتدا کس کو کہتے ہیں؟ یہ چیز کتاب الصلاۃ میں آتی ہے, نماز جماعت میں. اقتدا, آپ امام جماعت کی اقتدا کرتے ہیں. اقتدا کیوں کرتے ہیں؟ وہ رکوع کر رہا ہے تو آپ بھی رکوع کیجئے, آپ نے سجدے سے سر اٹھایا, وہ بھی سجدے میں, دوبارہ سجدے میں چلے جائیے. آپ کو اور ہم کو اس طرح سے جناب امیر المومنین کی اقتدا اور پیروی کرنی ہے, ہم کو اس طرح سے مولا کائنات کے پیچھے چلنا ہے. اور یہ ایک مسئلہ ہے یہاں تک. لہٰذا ہم بنیادی طریقے سے بات کہاں سے شروع ہوتی ہے اچھی زندگی کے لیے, حیات طیبہ کے لیے, کہ اعتقاد انسان کا صحیح ہو, خدا کو مانو, توحید کو مانو. اور ہاں ایک جملہ میرے ذہن سے رہ گیا, کہنا زبان پہ نہیں آیا, نزہوہ عن خلاف صفاتہ, خدا کو مانو, جو خدا کی صفات ہیں اس کے ساتھ مانو, اور جو صفات خدا میں نہیں ہیں منزہ کرو, کہو کہ خدا پاک و پاکیزہ ہے ان صفات سے, دور کرو ان صفات کو. تو یاد رکھیے گا کہ جب تک ہمارے آج کے والدین مطالعہ نہیں کریں گے, وہ نسل آ چکی ہے, ظاہر سی بات ہے کہ آج جو بچی فرض کیجئے ماں بن رہی ہے 22-19 سال کی, 24 سال کی, اس کو یقیناً انگریزی آتی ہے, اس کو یا ہندی آتی ہے یا اردو آتی ہے, گوگل سب کو چلانا آتا ہے, ٹائپ کرنا سب کو آتا ہے, آپ ٹائپ کیجئے دیکھیے کیا. البتہ یہاں پر ایک بڑی مشکل ہے کہ ٹائپ کیا کیا نکلے گا, کیا وہ کیا ڈال رہا ہے, یہ ایک پرابلم ہے. لیکن
اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. بڑے واقعی مصیبت ہے یہ کہ آپ ایک جگہ کا پتہ دے رہے ہیں, ایڈریس بتا رہے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر فیک چیزیں بھی مل رہی ہیں, جعلی بھی مل رہی ہیں, اصلی بھی. بہرحال تو گھر میں بیٹھ کر دو باتیں بتائی میں نے آپ کو. کل نماز کے بارے میں بات ہوئی تھی عبادتوں کے لحاظ سے, آج اعتقادات کے بارے میں. اور یاد رکھیے گا, گھر جنت نہیں بن سکتا. اگر گھر جنت بن رہا ہے, میرے ناقص مطالعے کے ساتھ, میرا کوئی ایسا علم نہیں ہے جو میں کہوں, لیکن جو میری سمجھ میں آ رہا ہے, اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو سننے والوں کی تو بتائیں. گھر اگر جنت بنا ہوا ہے تو دو باتوں سے خالی نہیں ہے. یا یہ سب کے سب سلمان فارسی اور جناب فضہ کی سطح پر ہیں, یا ان میں تحمل و برداشت ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ ایک دوسرے پر اعتراض نہیں کرتے. غلط کام ہو رہے ہیں گھر میں, لیکن شوہر بھی کہہ رہا ہے چھوٹا مسئلہ نہیں, آج نمک زیادہ ڈال دیا چلے گا, فرض کی میری ٹراؤزر پر استری نہیں ہوئی چلے گی, کوئی مسئلہ نہیں, جلدی سے کر لیں گے. اچھا جوتے میرے پالش نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس پر گیلا کپڑا ڈسٹنگ کر لیں گے. یا تو تحمل ہے, یا اس گھر میں سلمان فارسی اور فضہ رہ رہے ہیں. اختلاف ہوگا, یہ ہو ہی نہیں سکتا اختلاف نہ ہو, کیونکہ پروردگار عالم نے ہر انسان کو اس کی خاص صفات کے ساتھ پیدا کیا ہے. لہٰذا یاد رکھیے, جن کے گھروں میں بچے بہت چھوٹے ہیں, ابھی سمجھ نہیں رہے, بھول ہے آپ کی اور ہماری کہ اگر ہمارے گھر میں 3 سال کا بچہ ہے, 4 سال کا بچہ ہے, تو وہ نہیں سمجھ رہا. وہ سمجھ رہا ہے سب کچھ. حیوانات کے بارے میں کہتے ہیں, حیوانات کے بارے میں. محلے میں ایک صاحب کے پاس کتا تھا, جب پرانے دوست آتے تھے ان سے ملنے کے لیے, ان سے پہلے کتا آتا تھا دم ہلا کر اور لوٹنے لگتا تھا. حیوان سمجھتا ہے. تو بچوں کو کبھی مت سمجھیے کہ بچہ 3-4 سال کا نہیں سمجھ رہا, کیا معاملہ ہو رہا ہے, ماں باپ کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, کیا سلسلہ ہے. لہٰذا ہمیشہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر جنگ کرنی ہے ماں باپ کو, میاں بیوی کو, تو بچوں کی غیر موجودگی میں کریں, اور آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے جو اچھی زندگی ہے گھر کے حوالے سے اور اہل بیت کے, اس میں پھر مختلف نکات آئیں گے. تو یہاں تک بات کس کی ہوئی, اعتقادات کی ہوئی. یہاں تک بات کس کی ہوئی کہ آپ کو گھر میں ٹائم دینا پڑے گا. یہاں تک بات کس چیز کی ہوئی کہ ٹائم جب دینا پڑے گا. اب یہاں پر زیادہ تر ایک عالم دین نے واقعہ بتایا کہ بھائی کسی خاتون نے سوال کیا تھا کہ یہ ہے یہ ہے یہ, تو میں نے اس کو یہ جواب دیا. تو وہاں پر ایک عالم دین بیٹھے, کہنے آپ کو پتا تھا وہ خاتون ہے؟ انہوں نے سوچا کیا نہیں یہ تو نہیں پتا, انہوں نے تو نہیں بتایا چیٹنگ میں کہ میں خاتون ہوں. کہا تو پھر آپ نے کیسے کہا کہ محترمہ؟ تو کہنے میں نے کہا محترمہ, کہنا آپ نے ابھی کہا. میں نے کہا محترمہ یہ. تو اس عالم دین نے کہا جو آپ نے کہا تھا, جو آپ واقعہ سنا رہے ہیں کہ کچھ دن پہلے خاتون کا سوال آیا, میں نے یہ جواب دیا محترمہ, تو یہ آپ نے محترمہ کیسے پتا لگا آپ کو؟ وہ انہوں نے تو لکھا تھا. تو عالم دین نے بڑی اچھی بات کی, کہا کہ سوالات جو ہے نا خاص طرح کے, بالکل کھود کے گھسنا دین کے اندر, یہ خواتین کی عادت ہوتی ہے. اتنا مجھے تجربہ, ان کے بقول اتنا تجربہ ہو چکا ہے کہ مرد جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں گھستا دین میں. بس ٹھیک ہے مغرب کی نماز 2 رکعت بھی پڑھ لی, ٹھیک ہے 1 رکعت بعد میں پڑھ لیں گے, لیکن خاتون پوری طرح سے. لہٰذا جس جگہ پر ماں اگر صحیح ہو جائے اور دین کی طرف آ جائے, بچے دیندار نکلتے ہیں, کیونکہ باپ تو گھر سے باہر ہے. اور خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ مولانا یہ کر لیا تو وہ کر لیا تو یہ کر لیا, تو ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. کیونکہ مولانا کا علم ہے توضیح مسائل کی حد تک, اس سے آگے ہے ولایت کا سلسلہ. یہ امام زمانہ ہو تو کہیں ہاں ٹھیک ہے یہ کر لیا چلے گا, لیکن بہرحال یاد رکھیے, اور یہ میں یہاں پر تعریف کر رہا ہوں خواتین کی مومنات کی, کہ یہ بہت زیادہ اندر داخل ہو جاتی ہیں دین کے, اور اچھی چیز ہے. لیکن جب یہ بچوں کی تربیت پر آتی ہیں تو بچوں کے بارے میں اکثر رونا ہوتا ہے. مولانا دیکھیے ایک ریکویسٹ ہے آپ سے, 10 بج گئے رات کے, بچے نے نماز نہیں پڑھی, چھوڑ دیجئے اس بچے کو. مولانا گناہ ہے. یہ بہتر ہے کہ آپ کا بچہ نماز پڑھ لے 11:30 بجے, یا یہ بہتر ہے کہ آپ کی شکل نہ دیکھے. تو بہت سی دفعہ ہم کو بچوں کے ساتھ, وہ کیا لفظ ہے انگریزی کا, ایک دے دلا کر کچھ کام چلانا پڑتا ہے, برائب دینی پڑتی ہے. اور ایک بڑا مسئلہ ہے, بڑی مشکل ترین چیز ہے کہ کس طرح سے بچوں کی تربیت کی جائے. ایک جملہ کہہ کر مصائب کی طرف آتا ہوں. بچوں کی تربیت اتنی مشکل ہے کہ پروردگار نے اپنی صفات ماں میں رکھی ہیں, تب ماں بچوں کی تربیت کے لائق ہوتی ہے. آپ نے توجہ کی؟ یعنی عام صفات کے ذریعے نہیں چل سکتا تھا کام. باپ کے اندر خدائی صفات آتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی صفات آتی ہیں. کیا صفات آتی ہیں؟ کہ بچوں کو دیکھنا. جس طرح خدا اپنے بندوں کو صرف دیکھتا ہے, باپ اپنے بچوں کو دیکھتا ہے, ان کا بہتر مستقبل, ان کا بیٹر فیوچر, ان کی تعلیم, ان کو کس طرح سے کھلانا پلانا.
تو یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے. اور یہاں پر پھر انشاءاللہ اگلی تقاریر میں تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور ہم یہی سے دیکھتے ہیں کہ سید الشہداء کہ جو اولاد اور اطفال کا ہم غم مناتے ہیں تو واقعاً ہمیں اس پر بڑا دکھ ہے اور غم ہے. جس طرح سے سید الشہداء کے مصائب پر ہم گریا کرتے ہیں اور شہداء بنی ہاشم پر، یہ بچیاں جو یتیم ہو گئیں اور پھر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام گئی. آپ دیکھیے کہ اس قافلے میں 4 سال کی بچی بھی شامل ہے، 5 سال کی بچی شامل ہے، 4 سال کے 3 برس کے امام باقر شامل ہیں، حضرت ابو الفضل عباس کا بیٹا شامل ہے. یعنی یہ ان بچوں کو لے کر کے چلے ہیں. اور اسی کے ذریعے آپ سمجھیے کہ جناب ابو الفضل عباس معرفت کی کس منزل پر تھے، جناب فروا جناب رباب کس منزل پر معرفت کی تھی، کہ وہ ماں جو یہ چاہتی ہے کہ بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کے پیر میں کانٹا بھی نہ چبھے، وہ ماں پوری معرفت اور شناخت کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر قربان کروانے کے لیے کربلا کے میدان میں مولا حسین کے ساتھ آ رہی ہے. اور اس شان کے ساتھ اپنے بچوں کی قربانی دی ہے ان بیویوں نے کہ واقعی ان کے لیے سوائے درود و سلام کے ہم کوئی لفظ استعمال نہیں کر سکتے. اور سلام ہو ان بیویوں کی عظمت کو، اور سلام ہو ان بیویوں کی طہارت کو کہ واقعہ کربلا کے بعد بھی دشمن مسلسل طاق میں تھا، بنو امیہ طاق میں تھے کہ کسی طرح ایک شکایت کا لفظ آ جائے، لیکن اللہ اکبر اس ایک بیوی کی زبان پہ ایک شکایت کا لفظ نہیں آیا. اور جب یہ واقعہ 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا میں پہنچا ہے تو واقعہ آپ کے سامنے مورخین سے سنا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، ذاکروں سے آپ نے سنا ہے کہ واقعہ عجیب ہوا کہ ذوالجناح نے فرس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. مولا سید الشہداء نے کئی گھوڑے بدلے لیکن وہ ذوالجناح آگے نہیں بڑھا. مولا نے کہا کسی کو لاؤ، بنی اسد کے ایک بوڑھے شخص کو لایا گیا. کہا کہ اس جگہ کا مجھے نام بتاؤ. کہا کہ اس جگہ کا نام نینوا ہے. کہا اور بتاؤ. کہا غازریہ ہے. کہا اور بتاؤ. کہا طف کہتے ہیں. نام بتائے گئے. کہا ایک کوئی اور نام. کہا کہ اس جگہ کو کربلا بھی کہتے ہیں. تو تاریخ میں کتب میں موجود ہے کہ مولا نے فرمایا کرمن و بلاؤن، یعنی تکلیف اور بلا کی سرزمین ہے. سوال کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ مولا حسین کو سب کچھ پتا تھا. مولا حسین جانتے تھے. مولا حسین اپنا جہل نعوذ باللہ یا اپنی کم علمی یا لا علمی کو ختم نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اگر اس واقعے کی تفسیر کی جائے تو مولا سید الشہداء حجت کو قائم کرنا چاہ رہے ہیں. اور جب سید الشہداء ذوالجناح سے اترے تو اس واقعے میں یہ جملہ موجود ہے کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارے جوانوں کے بدن کٹ کٹ کے گریں گے، یہاں ہمارے بوڑھے شہید ہوں گے، یہاں ہمارے گھر کے تمام لوگ اپنے خون میں غلطاں ہوں گے. یہ ہماری شہادت کی جگہ ہے، یہ ہمارے نوجوانوں کے کٹ کٹ کے گرنے کی جگہ ہے. عزیزان گرامی، آپ نے جملہ سنا کہ مولا حسین کا اس روایت کے مطابق کیا جملہ ہے؟ یہیں پر ہمارے جوان کٹ کٹ کے گریں گے. یعنی یہ جملہ جب شہزادیوں کے کانوں میں پہنچا ہوگا، سیدانیوں کے کانوں میں پہنچا ہوگا کہ ہمارے جوان یہیں پر کٹ کٹ کے گریں گے، تو جوان کون ہے اس قافلے میں؟ اس قافلے میں علی اکبر جمع ہیں، اس قافلے میں ابو الفضل عباس ہیں، اون محمد ہیں، جناب قاسم ہیں، حضرت عباس کے بھائی ہیں. یعنی جیسے ہی یہ جملہ شہزادی کے کانوں میں پہنچا ہوگا، ایک دفعہ تمام بھائیوں کی شکل نگاہوں کے سامنے پھر گئی ہوگی. چشم تصور سے جناب زینب نے جب یہ تصور کیا ہوگا کہ کہیں پہ عباس کا لاشا ہوگا، کہیں پہ اون محمد کا لاشا ہوگا، کہیں پہ قاسم کی لاش ہوگی، کہیں پہ سید الشہداء شہید ہوں گے، تو دل پر کیا گزری ہوگی؟ ایک اضطراب آیا ہوگا، ایک غم کی کیفیت آئی ہوگی، گھبرائی ہو شاید شہزادی. لیکن جب عباس سامنے آئے ہوں گے، جب قاسم کو دیکھا ہوگا تو دل کو سکون آیا ہوگا کہ ابھی میرے بھتیجے، میرے بھائی، میرے بچے زندہ ہیں، میرا وقت کا امام میرا بھائی زندہ ہے. لیکن ہائے بی بی زینب کہ جب رخصت کے وقت یہ واقعہ ہوا، ورود کربلا کے وقت، داخلہ کربلا کے وقت یہ واقعہ ہوا، جب یہ بی بی قتل گاہ سے کوفے کی طرف گئی ہوگی تو ایک ایک نوجوان کی شکل دیکھی ہوگی، ایک ایک لاش پر نگاہ پڑی ہوگی. 2 محرم کو سب موجود تھے تسلیاں دینے کے لیے، لیکن افسوس 11 محرم کی ظہر کا وقت ہے، کوئی تسلی دینے والا نہیں سوائے امام سجاد کے جو خود غل و زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وأهل بیت الطیبین. پالنے والے جو لوگ گھروں میں بیٹھ کر مومنین مومنات اس وقت سن رہے ہیں، بعد میں سن رہے ہیں، اگر ان میں کوئی تنگ دست ہے، نادار ہے، پریشان ہے، قرض دار ہے، کسی مشکل میں گرفتار ہے، پروردگار اس کی مشکل کو دور فرما. پروردگار اس مجلس کو آن لائن بھیجنے کے لیے جو لوگ بھی زحمت کر رہے ہیں، جو مومنین بھی کسی حوالے سے اس فرش اعظم میں شریک ہیں، شامل ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین و مرحومات میں جو اس مجلس کو سن رہے ہیں، بعد میں سنیں گے، دنیا میں جہاں جہاں بھی مرحومین و مرحومات ہیں، مومنین و مومنات ہیں، ان کی مغفرت فرما. پروردگار جو ہمارے محسنین اساتذہ والدین جنہوں نے ہم کو اچھی چیزیں سکھائیں، جن کا ہم پر حق ہے، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی مغفرت فرما. حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما. اس مجلس کو امام زمانہ کے پرسے اور تعزیت کے قابل قرار دے. پروردگار حوزہ علمیہ مراجع اعظام ان سب کی حفاظت فرما. مراجع اعظام کو صحت سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما. ان کے عمر میں، ان کے رزق میں، ان کے علم میں برکت عطا فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے انصار و عوام میں شامل فرما. حضرت حجت کے روایت کے مطابق جو رجال الغیب اور خاص اصحاب ان کے ساتھ ہیں اس وقت، حضرت کے لیے باعث انس اور محبت قرار دے اور حضرت کے لیے باعث مؤانست قرار دے. تمام مرحومین و مرحومات کی مغفرت، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے.